السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس کا جو عنوان ہے وہ جماعت دہوں کی خوبصورت اور دلچسپ مضمون مرزا چپاتی پر ہے۔ مرزا چپاتی کے مصنف اشرف صبوحی ہیں، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا دلچسپ سا مضمون ہے، اور جب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مصنف نے ایک شخصیت کو لے کر نہ صرف اس کے بارے میں بتایا ہے، بلکہ خاندان مغلیہ کے زوال کا شکار ہونے والے اور زندہ بچ جانے والے ان افراد کی بھی تصویر کشی کی ہے، اور اس وقت اور حالات کی بھی تصویر کشی کی ہے کہ خاندان مغلیہ کے زوال کے بعد لوگوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا تھا اور کس قسم کے حالات سے وہ دوچار ہوئے۔ جہاں تک اشرف صبوحی کا تعلق ہے تو اشرف صبوحی کے تعارف پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف صبوحی نے ناول، افسانے، کہانیاں اور ڈرامے سبھی کچھ تحریر کیے ہیں، زبان پاکیزہ استعمال کی ہے اور کہیں بھی شائستگی اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ کی تحریروں کا نمایاں وصف دہلی کی بامحاورت زبان ہے، اور روزمرہ کے الفاظ کا استعمال، بے ساختہ استعمال ان کی تحریر کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ تقسیم ہند سے قبل اور خاندان مغلیہ کے زوال کا نقشہ ان کی تحریروں میں تمام احساسات اور حقیقت نگاری کے ساتھ نظر آتا ہے۔ جب ہم مضمون پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے مضمون کے آغاز میں مرزا چپاتی کی خاکہ نگاری کی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خاکہ نگاری میں ظاہری حلیہ جس طرح سے وہ نظر آتے ہیں ان سب چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے اس میں ان کی ظاہری شکل و صورت اور حلیے پر نظر ڈالی ہے کہ کس طرح سے ان کا گورا رنگ تھا، بڑی بڑی ابلی ہوئی آنکھیں تھیں، لمبا قد، شانوں پر سے ذرا سے جھکا ہوا، چوڑا شفاف ماتھا، تیموری داڑھی اور چنگیزی ناک وغیرہ۔ اب وہ ان کی عادات و اطوار کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیسا کہ شاہی دربار میں رہنے والے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا خاصہ تھا کہ وہ مختلف مشاغل میں مصروف رہ کر اپنا وقت گزارتے تھے یا گنواتے تھے، تو اسی طرح سے مرزا چپاتی کو بھی کبوتر بازی کا، مرغ پالنے کا، پتنگ بازی کا اور تیراکی کے میلوں میں شامل ہونے کا، ان سب چیزوں کا بہت شوق تھا۔ مرغ اور بلبلیں انہوں نے پالی ہوئی تھیں، کبوتر انہوں نے پالے ہوئے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے یہاں کہ ان کو شاعری ورثے میں ملی، کیونکہ شاہی ایک جو دور تھا وہاں اس زمانے میں شاعری کا رنگ جو ہے وہ نہایت نمایاں تھا اور بڑی خوبی سمجھی جاتی تھی اور اس کو بڑے ذوق و شوق سے اپنایا جاتا تھا، تو شاعری ان کو ورثے میں ملی تھی۔ اور لیکن یہ زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں 100 بند کے مسدس ازبر تھے اور مجال ہے کہ کوئی بھی مصرع کہیں سے چوک جائے۔ اس میں جہاں انہوں نے مرزا چپاتی کو لے کے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مرزا چپاتی کو لے کے ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا ہے، ان کے مزاج اور ان کے حالات کے بارے میں بتایا ہے، وہیں شاہی خاندان اور مغلیہ خاندان کے زوال کا شکار حالات کا اور لوگوں کا اور ان کے اقارب کا جو حال ہوا ان کی بھی عکاسی کی ہے۔ تو آگے چل کے اس میں ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے مصنف کہ ایک دوپہر مرزا چپاتی بہت ہی اشتعال میں اور بڑے ہی غصے میں بھرے ہوئے ان کے گھر تشریف لائے، اور ان کا رنگ دیکھ کر، ان کے غصے کو دیکھ کر مصنف چند منٹ خاموش رہے، اور جب ان کا بھی غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو ان سے دریافت کیا کہ اس اشتعال کی کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک ایسے شخص نے جس کے باپ دادا نے ساری زندگی ان کی محل میں
خادم رہے ان کے، اور جھک جھک کر ان کو سلام کرتے تھے اور ان کے حکم بجا لاتے تھے، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی اولادیں ان کے منہ کو آنے لگی، ان کے ساتھ نہ صرف بد زبانی کرتی ہیں بلکہ بد تہذیبی کا بھی مظاہرہ کرتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کی مت بھیڑ ایسے شخص سے ہو گئی ہے جن کے باپ دادا ان کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ ان کے ساتھ بد زبانی کرنے لگے ہیں، اور اس بات کو ان سے برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ دیکھیے اس واقعے سے ایک اندازہ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ مرزا چپاتی زوال کا شکار ہیں، کسمہ پرسی کا شکار ہیں، بدحال ہیں، لیکن جو ان کی خوبو ہے اور جو ان کے خاندان اور اس کا رنگ ہے اور اثر ہے، وہ ان سے ابھی گیا نہیں، ان کے اندر سے ابھی نکلا نہیں، اور وہ جس طرح سے بادشاہت تھی اور جس طرح سے ان کا دور تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک کم از کم کچھ نہ کچھ ویسی ہی ان کی خاطرداری اور ویسی ہی ان کی عزت کی جائے، لیکن حالات بدل چکے ہیں۔ جب دیکھیے 1857 میں جب انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے لوگ اور ایک بڑی جنگ لڑی گئی، جس سے انگریز جو ہیں وہ جنگ قدر کا نام دیتے ہیں، تو اس میں جو لوگ بچ رہے، آدھوں کو تو انہوں نے جو ہے شہید کر دیا اور شہزادوں کی سر قلم کر کے قلعے کی دیواروں پہ فصیلوں پہ ٹنگا دیے، اور بہادر شاہ ظفر کو بھی تخت چھوڑنا پڑا، ان کی حکومت اور ان کی بادشاہت بھی چھن گئی، لیکن چند ایک جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو جنگ قدر کے بعد جو لوگ بچ رہے، ان میں شاہی خاندان کے جو لوگ بچ رہے، ان کو دریا دلی دکھاتے ہوئے انہوں نے ان کا نہایت معمولی انگریزوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، تاکہ عوام میں تاثر ہو کہ بادشاہ چھن جانے کے باوجود جو ہے انگریز ان کے لیے وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، ان کی گزر اوقات کے لیے فکر مند ہیں، لیکن وہ وظیفہ یا پینشن اتنی معمولی تھی کہ ان کی مالی حالت ابتر ہوتی چلی گئی، بلکہ وہ بہت سارے لوگوں سے کم حیثیت ہوتے چلے گئے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ جو ان کے خادم تھے دربار میں اور دوسرے طریقے سے ان سے مالی حیثیت میں بہت کم تھے، انہوں نے جب انگریزوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوئے، ان لوگوں کے خلاف جو بادشاہت اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور وہ لوگ جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے، ان کے خلاف انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، تو انگریزوں نے ان کے اس صلے میں، اس غداری کے صلے میں نہ صرف انہیں نوازا بلکہ ان کی مالی استحکام ان کو فراہم کیا، اور وہ مالی طور پر اتنے مستحکم ہو گئے کہ وہ ان لوگوں جو شاہی خاندان اور دوسرے لوگ جن کی جاگیریں چھن گئیں اور جن کے جو ہے زمینیں اور جائیدادیں ضبط کر لی انگریزوں نے، ان سے بہتر حیثیت کے مالک ہو گئے۔ تو یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جب بہتر حیثیت میں پہنچ گئے، مالی اعتبار سے بھی اور اپنے رتبے کے اعتبار سے بھی، تو پھر انہوں نے باقی جو رؤسا تھے، جو باقی عزت دار لوگ تھے، ان کو کم حیثیت اور کمتر سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو مرزا چپاتی مصنف سے بیان کرتے ہیں، اور یہ اقتباس جو ہے یہ نہایت اہم ہے، اور اکثر جب امتحان میں اس مضمون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ اقتباس بھی دیا جاتا ہے۔ تم نے تو دلی کو دم توڑتے بھی نہیں دیکھا، اس کا مردہ دیکھا ہے، مردہ، وہ بھی لاوارث۔ میاں شہر آبادی کی باتیں قلعے والوں کے صدقے میں تھیں، جیسے جیسے وہ اٹھتے گئے دلی میں اصلیت کا اندھیرا ہوتا گیا۔ اب تو نئی روشنی ہے، نئی باتیں، اور تو خدا بخشے دلی کی صفتیں تم کیا جانو۔ اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میاں تم نے وہ وقت تو دیکھا ہی نہیں جب بادشاہت تھی، جب ہماری حکومت تھی، جب بادشاہ کا جاہ و جلال تھا، اور وہ دور ہی الگ تھا، اور جب یہ اس قسم کے لوگ جو آج ہمارے منہ کو آتے ہیں وہ کس طرح سے ہماری خدمت کرتے تھے اور ہمیں جھک جھک کے سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب بادشاہت لٹ گئی، تخت سے اتار دیا گیا بادشاہ کو، تو
دلی جو ہے وہ لاوارث ہو گیا، اور لاوارث بھی اس انتہا کا، وہ مردہ جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس کو کوئی دفنانے کو تیار نہ ہو، جس کو کوئی اپنانے کو تیار نہ ہو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ شہر کی جو بھی رونقیں تھیں اور شہر کی جتنی گہما گہمی تھی اور جو تہذیب تھی، وہ سب کس کے صدقے تھی؟ وہ قلعے والوں کے صدقے تھی۔ جیسے جیسے وہ ختم ہوتے چلے گئے تو تاریکی جو پھیل رہی ہے، جو تاریکی پھیل گئی ہے، وہ اصلیت کا اندھیرا وہ دلی میں نظر آیا، جب وہ دلی اجڑ گیا، بادشاہت لٹ گئی۔ اور دلی کی صفتیں، جب وہ دور تھا، جب وہ حکومت بادشاہت تھی، تو دلی میں کتنی خوبیاں تھیں اور کیا دلی ہوا کرتا تھا، وہ تم نہیں جان سکتے۔ اسی طرح جب وہ آگے بات کرتے ہیں تو پھر چل کے وہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دوسری چیزوں میں، تہذیب میں، روایات پر اثر پڑا، اسی طرح زبان بھی، اس کو بھی نقصان پہنچا اور زبان بھی بگڑ گئی۔ اور یہاں پہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ زبان کی قسمیں کس طرح سے ہوئی، کس طرح زبان کی درجہ بندی انہوں نے کی، کہ کس طرح سے زبان درجہ بدرجہ گرتی چلی گئی۔ اس میں وہ 5 زبان کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی سوال اہم ہے جو اس میں پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، اول نمبر پر اردو معلیٰ ہے، یعنی سب سے اول درجے کی زبان اردو معلیٰ، جس کو ماموں حضرت، یعنی جس کو بادشاہ سلامت، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے دربار کے لوگ بولا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قدیم شرفا میں اور امراء و رؤساء میں یہی زبان جو ہے اختیار کی جاتی تھی، اور اس سے ذرا سی بھی اس درجے سے ذرا سی بھی کمتر زبان یا کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا محاورہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا جو اس درجے سے میل نہ کھاتا ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ قل اعوذی، دوسرا نمبر قل اعوذی زبان اردو کا ہے۔ قل اعوذی زبان، جیسا کہ آپ کو نام سے بھی اس کا پتہ چل رہا ہے کہ مولویوں، واعظوں اور عالموں کا گلا گھونٹتی ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی اور واعظ جس طرح سے ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہیں گلے سے، اس طرح سے۔ تیسری خودرنگی اردو۔ خودرنگی اردو کیا ہے؟ اخبار اور رسالوں میں چھپنے والی اردو جو ایک عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو ہے بول چال کی زبان ہے، وہ استعمال ہو رہی ہے، اور وہ درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر آتی ہے، کیونکہ اس کی جو خاصیت ہے یا اس کا جو خالص زبان کا خالص پن ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ عام لوگوں کی زبان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اخباروں اور رسائل میں چھپنے والی زبان۔ چوتھی ہردنگی اردو۔ ہردنگی اردو کہہ رہے ہیں مسخروں اور آج کل کے قومی بلمٹیروں کی منہ پھٹ زبان ہے، کہ جو مذاق میں، محاورے میں، مذاق کے طور پہ موسیقی خیز بنانے کے لیے اپنی بات کو مختلف اس میں آمیزش کر کے اس زبان کو اور ہلکا کر دیا گیا ہے، اور خود بخود بہت ساری چیزیں اس میں ایجاد کر دی گئی ہیں، جسے ہردنگی اردو کا نام دیا گیا ہے۔ پانچویں ہے فرنگی اردو۔ فرنگی اردو وہ اردو ہے جو فرنگی، جیسا کہ نام سے جانتے ہیں آپ کہ انگریز جب آئے، فرنگی انگریز کو کہتے ہیں، انگریز جب آئے تو ان کی زبان اتنی بہتر نہیں تھی اردو کے معاملے میں، تو وہ ولایتی انگریز جو وہاں سے آئے، اور تازہ ولایتی انگریز ان کو بھی کہہ رہے ہیں جو باہر گئے اور واپس آئے، تو ان کی بھی زبان بگڑ گئی۔ جو اردو کی اصلیت ہے، جو اصلی اردو تھی اور بہتر زبان تھی، وہ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو توڑ موڑ کر ایک نئے شکل میں جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور یہ درجہ بندی کے اعتبار سے یہ سب سے آخری درجے پر آتی ہے، یعنی ہردنگی اردو۔ اس کے بعد جب اسی طرح سے جب وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں اور روحانسو ہو کے وہ اپنے اس واقعے اور اس دور کو یاد کر رہے ہیں اور اس طرح سے دوسری چیزیں بتا رہے ہیں، تو آخر میں جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اپنی جو ان کی قسم پرسی اور دل گرفتہ ہیں وہ جس وجہ سے، اس کا اظہار ان الفاظ میں وہ کرتے ہیں کہ مفلسی ناداری نے اپنے سے کمتر کے آگے سر جھکوا دیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب وہ ان کی بادشاہت لوگوں کی چھن گئی، لوگوں کے جاگیریں
غصب کر لی گئیں لوگوں کی زمینیں اور محل، اور جو ان کے مال دولت تھی وہ انگریزوں نے چھین لیا، لوٹ لیا. تو وہ حیثیت میں بھی کم ہوتے چلے گئے اور اتنی کسمہ پرسی کا شکار ہوتے چلے گئے کہ ان کے پاس اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھ سکتے. اور ان کے آگے، کن کے آگے وہ ان کے سر جھک گئے؟ وہ جو کل تک ان کے خادم تھے، کل تک ان کے آگے سلام جھک جھک کے سلام بجا لایا کرتے تھے، اب چونکہ وہ انگریزوں کے معاون اور مددگار ہو گئے ہیں، غداری کے مرتکب ہونے کے بعد وہ انگریزوں کے نور نظر ہو گئے ہیں، تو اب ان کو نوازا ہے انگریزوں نے جس طرح، تو وہ ان کی مالی حیثیت، جو کل تک نوکر تھے اور خادم تھے، آج ان کی مالی حیثیت اپنے رؤسا سے، اپنے مالکوں سے زیادہ بہتر ہو گئے. مالکوں کا تو سب چھین لیا گیا. اور آگے کہتے ہیں کہ موری کی اینٹ چوبارے چڑھ گئی، کم ظرفوں کے گھر میں دولت پھٹ پڑی. موری نالی کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی کم تر تھے اور جو بہت ہی حیثیت کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور دوسری طرح سے جو ان کی صفات تھیں وہ بہت ہی کسی طرح سے اتنی شائع نشان نہیں تھی، آج ان کے گھروں میں دولت پھٹ پڑی ہے. اور دولت کس وجہ سے پھٹ پڑی ہے؟ جو میں نے آپ کو اس کی وجہ پہلے بتایا، جو ذریعہ انہوں نے اختیار کیا ہے. زمانہ جب کم ظرفوں کی پشتی پر ہو تو خاندانیوں کی کون قدر کرتا ہے. پیٹ کی مار نے صورتیں بگاڑ دی، چال چلن میں فرق آ گیا، ہمت کے ساتھ حمیت بھی جاتی رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمانے کا بیڑا کم ظرفوں نے اٹھا لیا، جن کے پاس اتنا ظرف نہیں کہ نہ وہ دولت کو برداشت کر سکیں، جو نہ رتبے کو برداشت کر سکیں، اور جیسے ہی دولت اور رتبہ ان کے پاس آیا وہ اتنے کم ظرف تھے کہ وہ اس کو سنبھالنے کے بجائے اپنے اختیار سے ان کے باہر تھا. وہ بد زبان، بد تہذیب اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہے کہ جو کسی طرح سے برداشت سے باہر ہے. پیٹ کی مار نے صورتیں بگاڑ دیں. پیٹ کی مار نے یعنی مالی اعتبار سے، جب جو لوگ خوشحال تھے، جب مالی اعتبار سے پریشانیوں میں گھر گئے، مالی اعتبار سے وہ کمتر ہوتے چلے گئے، کسمہ پرسی کا شکار ہوتے چلے گئے، تو جو ان کی شان و شوکت تھی، جو ان کا چال ڈھال، جو ان کے طور طریقے انداز تھے، وہ سب آہستہ آہستہ ان کے حالت زار کی وجہ سے بگڑتے چلے گئے. وہ جو سفید پوش اور عزت دار لوگ تھے وہ نہایت کسمہ پرسی اور بدحالی کا شکار ہوتے نظر آ گئے. چال چلن میں فرق آ گیا، ہمت کے ساتھ حمیت بھی جاتی رہی. حمیت کہتے ہیں عزت کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے ساتھ ہونے والی حق تلفی، ناانصافی کے لیے ان کے اندر اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کا بدلہ لیتے اور اس چیز کو گوارا نہ کرتے کہ وہ اتنی بے قدری کے ساتھ جی لیں گے، اتنی ناقدری کے ساتھ، اتنی ذلت کے ساتھ وہ جینا گوارا کر لیں گے. اگر ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی کہ وہ ان چیزوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تو بھلے جان چلی جاتی، لیکن وہ اس طرح کی زندگی گزارنے کو ترجیح نہ دیتے تو بہتر ہوتا. جیسے جیسے آپ کی ہمت جواب دیتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے آپ کی حق تلفی کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ختم ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ کی عزت بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ اس کا مضمون ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ نہ صرف یہ ایک شخص کی خاکہ نگاری نہیں ہے، ایک شخص کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس پورے دور کی عکاسی کی گئی ہے کہ خاندان مغلیہ کے زوال کے بعد کس طرح سے کس طرح کا عروج و زوال دیکھنے میں آیا، جو زوال کے شکار ہیں وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو عروج جنہوں نے حاصل کیا اور جو اپنی زندگی کے عروج پہ پہنچے وہ کس وجہ سے پہنچے، اور کس طرح سے پھر ان کا برتاؤ، ان کا سلوک اپنے ہی قوم کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا.
وہ سب اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس کے مرکزی خیال پہ نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیے اس میں ایک سبق ہے، اس میں ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عروج اور زوال دونوں صورتوں میں آزماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان کا عروج سے زوال کا سفر اس کی اپنی غفلت، لاپرواہی اور تکبر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر صاحب اقتدار بنایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ بندگان خدا کی خدمت کرے، ان کی بھلائی کے کام آئے، کیونکہ آخر میں انسان وہی کچھ کاٹتا ہے جو اس نے بویا ہے۔ دنیا میں آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد آپ کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ انسان کے اندر یہ، اور دوسرا ایک جو اہم سبق ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ بدلتے وقت کے سانچے میں خود کو ڈھالے، اور کس طرح سے وہ اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو درست کر سکتے ہیں، اور اگر زوال کا شکار ہے تو وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرے، نہ صرف یہ کہ وہ صرف اپنی ماضی کا اور اپنے عروج کا ہی روتا رہے اور اپنے آپ کو اسی میں مبتلا رکھ کر اس دنیا سے چلا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا، اشرف صبوحی کا تعارف سمجھ میں آیا ہوگا، اور جیسے کہ میں نے اہم اقتباس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ پڑھیں گے اور اس مضمون کو دوبارہ خود سے پڑھیں گے تو آپ ذخیرہ الفاظ پہ بھی عبور آپ کو حاصل ہوگا، اور اچھی طرح سے مختلف سوالات کو اور سوالات کے جوابات دینے کے بھی آپ اہل ہوں گے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص عنوان کو کلاس کا موضوع بنایا جائے تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے اس کی تجویز بھیج سکتے ہیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔